ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ مسلم اکثریتی ریاست ہے، لیکن اس کا مہاراجہ جو تھا وہ ہندو مہاراجہ تھا، مہاراجہ گلاب سنگھ، جس نے معاہدہ امرتسر کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کا وہ سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ اب یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ مسلمان یہاں اکثریت میں تھے لیکن ان کا جو حکمران تھا وہ ہندو تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ جو ریاست کے مسلمان تھے ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں تھا، ان کو جو لیڈ کرنے والے تھے وہ مذہبی پیشوا تھے، پیر تھے یا پھر میر وائز تھے، اور میر وائز ہر اس حکمران کے دستنگی ہو جاتے تھے جو بھی یہاں اقتدار حاصل کر لیتا، وہ چاہے افغان ہوں، چاہے سکھ ہوں یا پھر مغل ہوں۔ تو یہ اس طرح سیاسی ایک سلسلہ یہاں چلتا رہا، اور کرتے کرتے 1846 میں معاہدہ امرتسر کے بعد ریاست جموں کشمیر کی جب بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد بھی کس نے رکھی؟ مہاراجہ گلاب سنگھ نے، کیونکہ جو علاقے آج 85,806 مربع میل، جس کو 84,471 مربع میل وہ شخص گام ویلی جو کہ پاکستان نے اپنا ڈسپیوٹ سیٹل کیا تھا چائنا کے ساتھ، اسے نکال کے 85,806 میں سے 84,471 بتایا جاتا ہے، تو ان علاقوں پہ جو حکمرانی تھی یا جو ریاست وہ جو قائم کی تھی وہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے ہی کی تھی، کیونکہ اس سے قبل یہ سارے علاقے ہزاروں سال سے موجود تھے اور ان پہ مختلف حکمران کچھ ان کے اندرون ملک سے اور کچھ بیرون ملک سے آتے رہے ہیں۔ اور بات ہو رہی تھی کہ مسلم سیاست کی بنیاد کیسے پڑی، اور ہمیشہ یہ جو سیاست تھی کیوں زوال اور تقسیم کا شکار رہی۔ ریاست کا مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد جو تھا مہاراجہ رنبیر سنگھ حکمران بنا، اس نے یہاں RPC رنبیر پینل کوڈ جو کہ 5 اگست 2018 تک مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں نافذ الامر رہا، وہ آئین بنایا، اور اسی دور میں جو 2.5 سیرا کال تھا وہ بھی پڑا، اور جو مسلمان تھے وہاں انہوں نے مہاراجہ کے خلاف بغاوت کرنے کے بجائے ہجرت کو ترجیح دی، اور پنجاب میں آج جو کشمیری بازار اور کشمیری محلے ہیں وہ اسی 2.5 سیرا کال کی یادگار ہیں، جس میں مسلمان موت سے ڈرتے ہوئے اور لڑتے ہوئے جو ہے وہ پنجاب کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور وہیں پہ جا کے وہ آباد ہو گئے۔ اس کے بعد جو حکمران بنا وہ پرتاپ سنگھ تھا، اس کا بیٹا۔ پرتاپ سنگھ ایک نشئی آدمی تھا، اور تب جو انگریز حکمران تھے انہوں نے ریاست جموں کشمیر میں اسٹیٹ کونسل، جو آج کل آزاد جموں کشمیر میں کشمیر کونسل کے نام سے ہے، اس طرح کا ادارہ قائم کر کے سارے مہاراجہ کے اختیارات جو تھے اپنے ہاتھ میں لیے، اور وہ سارے کام انگریز ریاست جموں کشمیر میں کرتے رہے۔ پرتاپ سنگھ کیونکہ لاول تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کے بھائی کے بیٹے امر سنگھ کے بیٹے مہاراجہ ہری سنگھ کو جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کا حکمران بنایا۔ ابتدائی دور اس کا ٹھیک تھا، لیکن 1930 کی دہائی میں جو بر صغیر میں تحریک پاکستان چل رہی تھی، اس کے اثرات ریاست جموں کشمیر کی سیاست پہ پڑنا ایک لازمی امر تھا، تو پھر تب تک ریاست جموں کشمیر میں جو وہاں کے نوجوان تھے، کچھ علی گڑھ سے، کچھ پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تھے، تو انہوں نے بیداری کی لہر شروع کی، انہوں نے عوام کو بتایا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور مہاراجہ کے جبر کے خلاف انہوں نے بولنا شروع کیا۔ جو کشمیر میں نوجوان تھے ان میں شیخ عبداللہ جو MSc کیمسٹری کر کے واپس لوٹے تھے علی گڑھ سے، اور دوسری طرف جموں میں جو نوجوان تھے وہ چودھری غلام عباس تھے جو پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کر کے پہنچے تھے۔ ان نوجوانوں نے آپس میں مل کے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک نے مسلم کانفرنس کی جماعت کی شکل اختیار کی، جب تو میر وائز اور جو مذہبی پیشوا تھے یا پیر یا اس طرح کے لوگ تھے، تو انہیں زک پہنچی، انہیں احساس ہوا کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گئی۔ تو تب انہوں نے 1932 میں مسلم کانفرنس بنی، اور 1 سال بعد ہی انہوں نے آزاد مسلم کانفرنس بنا دی، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں میں پہلا تقسیم کا بیج بہت ہی گہرا بیج دیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک جو ریاست جموں کشمیر کے مسلمان تھے وہ کسی ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکے ہیں۔ پھر مسلم کانفرنس کو شیخ عبداللہ نے یہ کہہ کر نیشنل کانفرنس میں بدل دیا
کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ یہ صرف مسلمانوں تک محدود ہے، تو ہمیں جو ریاست جموں کشمیر کی دیگر اقلیتیں ہیں انہیں بھی سیاسی دھارے میں شامل کرنا چاہیے۔ نیشنل کانفرنس بن گئی، مسلم کانفرنس کے جتنے بھی لیڈر تھے بشمول چودھری غلام عباس، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن 1942 میں اچانک سے مسلم کانفرنس کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور چودھری غلام عباس اور شیخ عبداللہ کو دونوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ شیخ عبداللہ کے ہمیشہ چودھری غلام عباس نمبر 2 تھے اور ان کا وہ اثر و نفوذ نہیں تھا مسلمانوں پہ جو شیخ عبداللہ کا ریاستی مسلمانوں پہ تھا۔ پھر شیخ عبداللہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان جو اختلافات تھے وہ پیدا کیے گئے، ان کے درمیان دوریاں پیدا کی گئیں، اور باقی جو ان کے مخالفین تھے ان کو خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے شیخ عبداللہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے زیادہ قریب ہو گئے تو ان کی سیاست جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور اس کو خطرہ ہوگا۔ تو تب ایک بار پھر ریاست جموں کشمیر کے مسلمان جو تھے وہ تقسیم ہو گئے، کرتے کرتے جب 1947 میں تقسیم ہند ہوئی، ریاست جموں کشمیر کے مسلمان تقسیم ہوئے، پھر ریاست جموں کشمیر تقسیم ہوئی اور مختلف ٹکڑوں میں یہ ریاست بٹ گئی۔ ایک ٹکڑا گلگت بلتستان بن گیا، دوسرا آزاد جموں کشمیر بن گیا، اقصائے چین کو جو تھا وہ چائنا لے اڑا، اور جبکہ لداخ، کشمیر اور جموں جو تھے یہ ہندوستان کے قبضے میں چلے گئے۔ اور جب 1947 کے بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کا جو بڑا حصہ تھا ہندوستان کے پاس چلا گیا، تو اس حصے کا جو پہلا وزیر اعظم بنایا گیا وہ شیخ عبداللہ تھا۔ شیخ عبداللہ سے مہاراجہ ہری سنگھ کے الحاق کی جو دستاویز تھی اس کی اسمبلی سے توثیق کروائی گئی۔ اس کے بعد جو پہلا کام نہرو نے کیا وہ اٹھا کے شیخ عبداللہ کو جیل میں ڈال دیا، اور اس کے بعد لمبا عرصہ شیخ عبداللہ جو تھا وہ جیل میں ہی سڑتا رہا، اور آخر کار اس کی بیٹی اندرا گاندھی کی موت کے بعد معاہدہ کیا اور اسے باہر نکالا، اور شیخ عبداللہ جو ریاست جموں کشمیر کا خود مہاراجہ کے بعد بڑا لیڈر بننا چاہتا تھا، وہ مقبوضہ جموں کشمیر کا جو حصہ ہندوستان کے پاس آیا تھا اس کا اس نے وزیر اعلیٰ بننا قبول کر دیا، اور اس کے بعد اس نے جو ساری سیاست تھی اپنے بچوں کے لیے کی، وہ فاروق عبداللہ ہو یا عمر عبداللہ ہو، ان کا سیاسی کیریئر بنانے میں وہ مشغول ہو گیا۔ جبکہ آزاد جموں کشمیر میں سردار ابراہیم خان کو پہلے صدر بنایا گیا، اور وہ تب صدر بنے جب باقی لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ جب سردار ابراہیم خان سے بھی مطلب پورا ہو گیا، معاہدہ کراچی کروا کے بالکل وہی ماحول بنایا گیا جو پاکستان میں تھا، وہاں بھی صبح وزیر اعظم کوئی اور ہوتا تھا تو شام کو کوئی اور ہوتا تھا، تو اس طرح کا ماحول آزاد جموں کشمیر میں بھی رہا، اور یہ یہاں پھر مختلف پارٹیاں آ گئیں سیاسی، اور لوگ جو تھے وہ تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، اور بات آخر جا کے رکی سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان تک۔ اور یہ لوگ جو کل تک ایک جماعت یا ایک لیڈر کے لیے جہاں یہ جانیں قربان کرتے تھے، آج جو ہے وہ جماعت کہیں دیکھنے میں بھی نظر نہیں آتی، اور وہی کھیل جاری ہے جو 1846 سے لے کر 1930 تک مسلمان جو تھے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، بے اصولی، بے وفائی، دغا بازی، فریب، جھوٹ، مکر، مفاد پرستی، اور وہی سب کچھ کھیل، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر ہو یا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر ہو یا پھر اس ریاست کا کوئی بھی حصہ ہو، چڑھتے سورج کے سارے پجاری ہیں، اور یہ سیاست جو ہمیشہ زوال پذیری کا شکار رہی آج بالکل ہی پستی میں لڑک گئی ہے۔